گھر وہی مشک بار ہوتے گئے، خلد سے ہم کنار ہوتے ہیں، ذکر سرکار کے حوالوں سے جن گھروں میں چراغ جلتے ہیں، ذکر سرکار کے حوالوں نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. برادران اسلام، شہدایان دین متین، شمع و رسالت کے پروانوں، عاشقان اولیاء، محبان طریقت، یاران طریقت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، رب کعبہ کی یہ بے پناہ رحمتوں کا فیضان، حضور آقا مدنی تاجدار نور مجسم رحمت عالم خاتم النبیین سرکار کی خاص نظر عنایت اور حضور کے در کے جان نثار صحابہ اکرام، اہل بیت، اولیاء کاملین کی روحانی توجہات کا یہ فیضان آج الحمدللہ 23واں روزہ افطار سے پہلے آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور یہ مبارک گھڑیاں آخری عشرہ کی، جہنم کی آزادی کی، عفو و درگزر کی، صبر و استقامت کے یہ لمحات گزر رہے ہیں، اور اہل وفا کے سینے مچل رہے ہیں کہ یہ محبت کی گھڑیاں، یہ راتوں کو جا کر ذکر و فکر کا فیضان، آیات ربانی کے ورد کی برکات، نبی رحمت کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا اظہار کے لمحات ہم سے جدا ہو رہے ہیں. ویسے تو عاشقان رسول ہر سال ہر رات کو حضور کے ذکر کو، حضور کی وفا کو، حضور کی محبت کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں، اور حضور سے محبت یہ دین حق کی شرط اول ہے. یہ تو سب کا تقاضا اور ایمانی بیسک نیسیسٹی آف اور بلیف. لیکن رمضان المبارک جو رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں، انعامات سے لدی ہوئی یہ گھڑیاں جب آتی ہیں تو عشاق کے سینے مچلتے رہتے ہیں، اور رمضان کے سارا مہینہ اللہ کی بارگاہ میں ذکر و فکر میں، انسانیت کی خدمت میں یہ بڑا انعام ہے. چیریٹی with honesty, with generosity وہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبتوں کے طلبگار ہوتے ہیں. میرے دوستو، اس ماہ مقدس میں کتنا کرم ہوتا ہے، کتنی برکات ہیں. اس لیے عشاق مہینہ رمضان المبارک کا شروع ہوتے ہی اپنی ان مستیوں میں لگ جاتے ہیں، اور آخری عشرہ ان کے دلوں سے پوچھو، جب یہ جدا ہو رہا ہے تو ان کے دلوں میں کتنی اداسیاں اور ارمان رہ جاتے ہوں گے جو صدق کے دل کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں.
تو آج 23واں رمضان المبارک افطار سے پہلے میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے اور اپنے بخشش کا سماع میسر کرتے ہوئے حضور کی ذات مقدسہ سے محبت کے اظہار کے حوالے سے جو دین حق کی شرط اول بھی ہے اور عاشقان رسول کا ایمان ہے کہ اس آقا مدنی تاجدار کے ساتھ عشق و مستی کے جو لمحے اور اظہار کرنے کا جو تقاضا ہے وہی ایمان کی کاملیت ہے۔ اور میرے دوستو، اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، خیرات بھی کریں، خوبصورت آواز میں آیات ربانی کی تلاوت بھی کریں، لیکن دل میں اگر ذرہ بر بھی کسی کونے میں یہ خیال آ جائے کہ حضور کی ذات جو ہے اب ہم سے جدا ہو گئی، اب ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں ان تک پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، یہ درود و سلام پڑھتے ہیں کہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، یہ سوچے کہ حضور کا علم کا اختیار کتنا ہے، یہ سوچے کہ حضور اب ہم سے جدا ہو گئے، اب جو ہے وہ نسبت نہیں رہی، تو پھر ایمان جو ہے وہ کامل نہیں ہو سکتا۔ میرے نزدیک تو وہ دائرہ ایمان سے چلا جاتا ہے جو ذرہ بر بھی بغض رکھے، ذرا بر بھی یہ سوچے ہمارا ایمان تو یہ تقاضا کرتا ہے، جس طرح 14 سنچریز اگو مکہ کی وادی میں سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین جب چلتے تھے، جو ذکر اپنی نور والی زبان سے فرماتے تھے، جو کلمہ حق کا نعرہ لگایا تھا، وہ لمحے بھی اعلیٰ ہیں، اور ایمان والے اور عاشقوں کا یہ تقاضا ہے کہ یہ لمحے بھی اعلیٰ ہیں کہ جن لبوں میں بیٹھ کر ہم ذکر رسول کرتے ہیں، اور نبی رحمت بالخصوص جمعے کے دن جب درود و سلام کے ہدیے پیش کرتے ہیں، حضور سنتے بھی ہیں، اسے جواب بھی ادا کرتے ہیں۔ جب یہ ایمان ہوگا، جب اس ایمان کی لذت کو پہچان جائیں گے، تو میرا ایمان ہے کہ کملی والے نے پردہ کیا ہے، وہ آج بھی کائنات کے بسنے والے غلاموں پہ نظر کرم فرما رہے ہیں۔ اور میں یہ التجا کرتا ہوں اپنے رب سے، مجھے اسی عقیدے پہ، اسی ایمان پہ قائم رکھ دے، اور مجھے شیطان کے ان وسوسوں سے بچا کے نبی رحمت سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر حضور کو اپنا محبوب بنا لیا ہے تو پھر اپنی آنکھوں میں اس محبوب کے عیب کو نہیں دیکھا جاتا، ان کی ان اداؤں کو نہیں بھولا جاتا، بلکہ ہر چیز، ہر عیب ختم ہو جاتا ہے، ہر جستجو ختم ہو جاتی ہے جب یار کا چہرہ سامنے آ جاتا، اس میں کوئی عیب نہیں رکھا جاتا، پھر وہ ایمان کامل نہیں، وہ عشق کامل نہیں۔ عشق کی ریکوائرمنٹس ہی یہی ہیں، پھڑ نکتا تے چھڑ حسابانو، چھڑ دوزخ گور عذابانو، کر بند کفر دیاں بابانو، کر صاف دلا دیاں خوابانو۔ یہ بلے شاہ اتنا بڑا محقق اور عالم آل رسول، لیکن وہ عشق میں مست ہو کر کہتا ہے کہ حضور کی وفا، حضور کے عشق سے ہی، وہ اپنے شیخ سے عشق کرتا ہے، وہ حقیقتاً وہ حضور کا عشق ہوتا۔ تو نبی رحمت، there are many hadiths regarding to the loving of the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان کا حصہ ہے، اور ان حدیثوں کو اگر تذکرہ کروں تو یہ وقت بہت کم ہے۔ عاشقان رسول کے لیے تو ایک ایک لفظ حضور کی اداؤں کا اگر وہ بیان ہو کیا جائے تو عمر بیت جاتی ہے، لیکن وہ لفظ کی تکمیل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ حضور نے اپنی نور والی زبان سے کہہ دیا ہے، اپنی نور والی، تم میں کوئی مومن ہو نہیں سکتا، یہ ریکوائرڈ ہے، none of amongst you can be a true believer، کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرے۔ یہ وہ محبت کا تقاضا ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنی اولاد جسے ہر ایک کو پیاری ہے، والدین جسے سب کو پیارے ہیں،
لیکن وہ کامل نہیں ہو سکتا کہ جب ان ہستیوں کو ہٹا کے حضور کی محبت کو دل میں اولیت درجہ دے تو پھر وہ ایمان کامل ہوتا ہے میرے دوستوں. That is the requirement of the real faith, the requirement of your belief, جو حضور آقا مدنی تاجدار and Prophet himself explaining regarding to the status of loving of the Prophet of Islam. اور جس طرح کہ میں نے ابتدا میں جو آیا کریمہ پڑھی ہے، میرے رب نے اعلان کر دیا ہے، جو کائنات کا خالق و مالک ہے، ہم سب انبیاء سے لے کے ہر چھوٹی سی مخلوق بھی اس کی محتاج ہے. وہ اتنی شان الوہیت والا، ستاری اور غفاری والا، وہ رب ہو کر بھی یہ اعلان کرتا ہے. اور یہ اعلان قرآن عظیم میں mentioned in the last divine book, the last testament for the betterment of the humanity, for the guidance, for the success of the humanity. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. یہ اللہ نے فرما دیا ہے، کہہ دیا ہے، حکم دے دیا ہے. This is a statement which cannot be changed. وہ کیا ہے؟ If you want to get the nearness of Allah, the nearness of Almighty Allah, you have to adopt the way of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی راہ کی طرف جانے کے لیے، یہ سادے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، اللہ کی وفا کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی الوہیت کے جلووں کو سینے میں بسانے کے لیے، اپنی پیشانیوں کو الہ کے سامنے جھکانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ در رسول کا راستہ ہے. That is the intersection of the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس نے حضور کی وفا کو، حضور کی محبت کو اپنی منزل بنا دیا، جب وہ سجدہ کرتا ہے تو الہ کے سامنے قبولیت کا مقام رکھتا ہے. جب وہ قرآن کی آیات پڑھتا ہے تو آیات کے فیضان سے مالا مال ہو جاتا ہے. جب وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز کی برکتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے. جب وہ زکوٰۃ اور حج اور خیرات کرتا ہے اور رمضان کے روزوں میں ذکر و فکر کرتا ہے تو یہ ساری قربانیاں، یہ محبتیں اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت رکھتی ہیں کہ یہ میرا بندہ میرے محبوب سے پیار کرنے والا اب میری راہ پہ چلتا ہے تو اس کے پیار کے، اب میرا ذکر کرتا ہے تو اس کی نسبتوں سے کرتا ہے، اب میری بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کرتا ہے تو اس محبوب کی اداؤں کو دل میں بسا کے کرتا ہے. پھر دیکھو وہ کتنا انعام والا بن جاتا ہے. اور یہی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس گروہ کے ساتھ رکھے. یہ حدیث ہے بخاری کے، حضور نے فرما دیا ہے آخری زمانے میں ایسے بھی ہوں گے لوگ جو قرآن کو بڑا پڑھیں گے لیکن ان کی حالت سے نیچے نہیں اترے گا، اور وہ نمازیں اس طرح پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں پہ تمہیں شرم آئے گی، لیکن ان کے دل میں وہ بغض ہے، وہ منافقین کی جماعت ہے. ان کی نہ نمازیں نہ قرآن پڑھنا اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت رکھے گا جب تک کہ وہ دل سے، سچے دل کے ساتھ حضور سے وفا نہیں کرتے. یہ اہل اسلام کے لیے تحفہ ہے، یہ ایک وظیفہ ہے، یہ ایک سٹینڈرڈ اللہ مینشن ان دا گلوریس قرآن فار دا سیکرز آف دا اسلام. ان کے لیے بتایا گیا ہے اگر کامیابی کی راہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو حضور کے در کو اپنی منزل بناؤ، جہاں سے قرآن کا فہم بھی آئے گا، حضور کی حدیث کا انعام بھی آئے گا، رب کی وحدانیت کے جلووں کا فیض بھی آئے گا. حضور نے اپنی زندگی کے آخری سانس تک فزیکل ڈپارچر آف دا پروفٹ اسلام یہی سلوگن تھا کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا، وہ وحدہ لا شریک ہے، ہم اس کے محتاج ہیں اور وہی عطا کرتا ہے. اور اس کا اعلان ہے کہ میرے رسول کے در پہ آ جاؤ گے، میرے رسول کے در کو اپنا لو گے تو میری محبت کا فیض تمہیں عطا کیا جائے گا. یہ ریوارڈ ہے میرے دوستو. اور اسی کے حوالے سے اس محبت جو دین حق کا تقاضا ہے، اس محبت کے معیار کو دیکھیں تو ہر صحابی، اب میں اس صحابہ کی برکتوں کا فیض سنا رہا ہوں، آج بھی یہ فیض جاری ہے. آج بھی وہ شاک ہیں جو حضور کی ناموس کے لیے، حضور کی عظمت اور شان کے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں. یہی تو دین ہے.
اس دور میں بھی دیکھ لے کتنے آئے جنہوں نے کسی نے اس دین کو کالا کہا، کالا دین ہے، یہ کالا قانون ہے، وہ بھی صفحہ ہستی سے مٹ گیا، اور ممتاز قادری آج پوری دنیا میں اس کا نام پہچانا جاتا ہے۔ یہ حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ محبت والے لوگ ہیں۔ غازی علم دین شہید، اس نے اس ہندو کو حضور کی گستاخی کے سلے میں خنجر کاٹ دیا تھا، آج اس کا نام زندہ و جاوید ہے، اس لیے کہ یہ محبت کا معیار ہے۔ اور اس دور کی بات، صحابہ نے مکہ کی ابتدائی زندگی میں دین حق کو قبول کر لیا، دار ارقم میں بیٹھ کر چہرہ رسول کو دیکھ کر اپنے ایمانوں کی تازگی کرتے تھے، اور مکے کے بسنے والے وہ کفار اور قریش اور بڑے بڑے روسا اور سردار جو اپنے اپنے بتوں کو پوجنے والے، الہ کے سامنے جھکنے والے نہیں تھے، اور جس نے میرے نبی کی آواز پہ لبیک کہہ کے اپنی آخری سانسوں تک حضور کی غلامی کو اختیار کیا اور دین حق پہ چلتے رہے، وہ کتنے اعلیٰ تھے۔ ان کی قربانیوں کو بول نہیں سکتے، قرآن میں رب کہتا ہے ان کے ایمان اعلیٰ ہیں، وہ اولین ہیں، وہ اس لیے، اور بدریوں کا مقام اعلیٰ کر دیا، جو سب سے پہلے 313 ایمان کی خاطر، اسلام کی خاطر، رب کی توحید کی خاطر، ذکر خدا کی خاطر اپنے مصطفیٰ کے وفادار بنے رہے، قیامت تک آنے والے ایمانوں سے وہ اعلیٰ بن گئے، اس لیے کہ یہی وہ تقاضا محبت ہے۔ میرے دوستو، گھروں میں بیٹھ کر وفا کے حق ادا نہیں ہوتے، وفا کے حق ادا کرنے کے لیے رسم شبیری بھی ادا کی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ سبق ہی ہمیں اس گھرانے سے ملا۔ آج بھی مختلف دنیا میں میٹیریلسٹک لوگ اور ہمارے اپرچنسٹ مسلمان اپنی آرام کے لیے وہ بھی یہ کچھ نئے پہلو ڈھونڈتے ہیں، لیکن یاد رکھنا ایک ہی پہلو ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی منزل ہے، ایک ہی ڈیسٹنی ہے، وہ ہے وہ در رسول کے ساتھ وفا کی۔ جس نے حضور کی وفا کو اپنی منزل بنا لیا، اس نے دین حق کو پہچان لیا۔ اور یہ اس ماہ مقدس کے آخری عشرہ میں اپنے سننے والوں کو یہ پیغام دیتا ہوں، ہم کوئی ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں، ہم کوئی ٹیررزم کے ساتھ بات نہیں کرتے، ہمیں تو رسول کی وفا کو رکھنا ہے، سر میں امامہ پہنا ہے تو یہ کوئی ایکسٹریمسٹ کی نشانی نہیں، دس از دا سائن آف دا لورز آف دا پراپٹ اسلام، یہ حضور کے محبت کرنے والے غلام، یہ ان کی نشانی ہے۔ اگر وہ حضور کی محبت میں، جو قرآن نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ حضور کے بعد اب نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اور اس کے ہم پہرے دار ہیں، اس پہ کوئی اختراع کرتا ہے اور ہمارے سامنے آ کر ہم سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہم اس کی ہر آرگومنٹس کو نیگلیکٹ کرتے ہیں، بیکاز کہ اللہ مینشنز دا گلوریس قرآن، we don't want to let anybody to disrespect our prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے روز محشر اس کے لیے خطرناک عذاب تیار کیا ہوا، اور بینگ اے سیکرز یہ ہماری ڈیوٹیز ہیں کہ ہم اس پہ بات بھی کریں اور بولیں بھی اور احتجاج بھی کریں، یہی ایمان کا تقاضا ہے، اس میں کوئی انتہا پسندی نہیں میرے دوستو۔ اپنے دین کے علم بردار سید المرسلین خاتم النبیین کے ساتھ وفاداری یہ دین کا تقاضا ہے، اور اس رمضان المبارک میں مولا کریم ہمیں اپنے آقا سے وفا کرنے کی سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی سنتوں پہ چل کر اس دین کی بقا کی جو خدمات ہیں اسے دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی کے حوالے سے، کیونکہ یہ بہت سارے لمبا ایک موضوع ہے، کسی ایک پہلو پہ بات نہیں کر سکتا، بس یہی میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا تھا کہ ہمارا ایمان اس وقت کامل ہوگا جب حضور کی ذات سے ہماری وفا کامل ہوگی، اور جس نے وفا کی جس دور میں وہ اعلیٰ بن گیا۔
سیدنا بابا جی قاسم مولوی پتھر پہ بیٹھے موڑاشی میں، ذکر خدا کو بلند کیا حضور کی محبت میں، نہ کوئی جائیداد نہ کوئی دولت، چھوٹا سا ایک ولیج ہے پہاڑ کے دامن میں، لیکن جب اللہ کا ولی اس مستیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اور اللہ کے ذکر اور نبی کی محبت کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے، آج فیوجی کی سرزمین سے لے کر کینیڈا تک بابا جی قاسم مولوی کے دیوانے نظر آتے ہیں۔ میں چل کے گیا ہوں، دیکھ کے آیا ہوں۔ تو پھر سوچو، جس کی خاطر کائنات کو سجایا گیا ہے، رب نے اپنی الوہیت کا اظہار کیا ہے، تمام انبیاء کو بھیجا ہے، وہ سید المرسلین خاتم النبیین، میرا اور آپ کا نبی رحمت نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شان پھر کتنی اعلیٰ ہوگی، ان کے چاہنے والے کتنے ہوں گے، اگر ان کے غلام معاف کرنا، اس سنچری کے غلام اگر وہ ذکر کر کے حضور کی وفا کر کے فیوجی سے لے کے کینیڈا تک ان کے دیوانے میں ہے، تو جس کی خاطر کائنات کو سجایا گیا ہے اس نبی کا کتنا مقام، ان کا ذکر کتنا بلند ہوگا۔ یہ حدیث پاک ہے امام فخر الدین رازی سے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز وہ مالک ہے، پتا بھی نہیں ہل سکتا، میری رضا چاہتی ہے، اور میں خدا ہو کے مصطفیٰ تیری رضا چاہتا ہوں۔ یہ ایک سائن دے دیا محبت کا، اپنے نبی کے وفادار بن جاؤ، پھر دیکھو تم پہ کتنا انعام ہوتا ہے۔ اس نبی رحمت کے صدقے یہ رمضان شریف کا آخری عشرہ میں کل جمعۃ المبارک کا دن بھی ہمیں مل رہا، یہ اہل ایمان کے سامنے جمعے کا دن سردار دن ہے، عید کا دن ہے، اس لیے کہ ہم اجتماعی طور پہ اپنے پیشانیاں الہ کے سامنے جھکاتے ہیں، اس کی بارگاہ میں ذکر و فکر کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اور اس کے محبوب نبی کے وفادار ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ تو اس میں ایک یا دو حدیث جمعۃ المبارک کل ہے، اس کے حوالے سے آپ کے سامنے، تاکہ انفارمیشن میں اضافہ ہو، میرے میں بھی اضافہ ہو۔ اور حدیث ہے یہ سنن نسائی سے، یہ کتاب میں نے اس کے سامنے آپ کے سامنے عبد الرحمن عروج نے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، بہترین دن، خیر و یوم، ایک بہترین دن جس پہ طلعت فی شمس، کہ جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے، وہ جمعے کا دن ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ جمعے کا دن ہے۔ جمعہ کے دن حضرت، اور اسی دن جمعے کے حوالے سے پھر اسی حدیث میں فرمایا کہ جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اور اسی دن میں انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اور اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا۔ یہ ایک حدیث کا ٹکڑا تھا جو آپ کے سامنے رکھا ہے، بے شمار اور حدیث بھی ہیں جمعۃ المبارک کے حوالے سے۔ دوسری حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ جمعے کی پریپریشن کے حوالے سے اہل ایمان جمعے کا دن آتا ہے تو خوشیاں ہوتے ہیں، نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، سرما لگاتے ہیں، یہ حضور کی سنتیں ہیں، تاکہ ہم مکمل تیار ہو کے ویل ڈریسڈ ہو گے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کے لیے جائیں۔ جب ایک سولجر محاذ پہ جاتا ہے تو پھر اپنی پوری تیاری کے ساتھ ویل ایکوپڈ ہو کے جاتا ہے، تاکہ مقابلہ کرنا ہے ہم نے۔ اور جمعے کے دن اہل ایمان اللہ کی بارگاہ میں تیار ہو کے جاتے ہیں تاکہ اس کی خوشنودی حاصل ہو سکے۔ حضرت ابن عمر سے یہ حدیث ہے، روایت نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی جمعے کے روز آئے تو وہ غسل کر کے آئے۔ یہ ایک پیوریفیکیشن کا طریقہ بتا دیا گیا، اپنے آپ کو پاک صاف کر کے اللہ کی بارگاہ میں شامل ہو، پھر یہ انعام اسے حاصل ہوتا ہے۔
At the end, just I want to quote one hadith from, it's a beautiful hadith. Hazrat Anas radhiyallahu anhu relates that hadith from Bukhari and Muslims. As I mentioned in my early discussions, the loving of Prophet ﷺ is immensely important obligations. It is important of your iman, the requirement of your iman. So as a seeker and believers, it is our duty to perform, to act according to the will of Almighty Allah and the love of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This hadith, Sayyidina Hazrat Abu Hurairah relates that the Sahaba asked, O Holy Prophet, when were you granted prophethood? The Holy Prophet replied, peace be upon him, I was granted prophethood before the creation of Adam. This shows the highest degree of status of morality, of magnanimity of the Prophet of Islam. This hadith from Tirmidhi Sharif, the other one from Bukhari and Muslim. None of amongst you can be a true believers until your love is greater than the love you hold for your parents and children and anyone else. And one more hadith, a man came to the Prophet ﷺ and said, when the day of judgment will come, the Prophet of Islam replied, have you prepared for it? He said, I do not have lot of prayers, sacrifices and fasting, but I do love with Allah and His beloved Prophet Muhammad ﷺ. The Prophet ﷺ replied, on the day of judgment, you will be with those that you have loved. یہ ہے وہ محبت, یہ مسلم کی, بخاری کی, ترمذی کی حدیث کہ we should keep in our minds, if you want to success in your life, if you want to become a very powerful person in your life, if you want to become a more respectable and honorable, so there is only one intersection, that is the love of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Once those who have great respect and love, so they are successful. And this is mentioned in many verses of the last divine book, Al-Quran. May Allah forgive our sins and give us opportunity to practice our rest of life according to the will of Allah subhanahu wa ta'ala with the great love of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اس آخری عشرہ مبارکہ میں مولا کریم ہمیں درگزر ہونے کی بھی قوت عطا فرما اور ہمیں اپنے قرب کے جلووں میں آنے کی توفیق عطا فرما. ہم اس قابل تو نہیں لیکن یہ آرزو تو کر سکتے ہیں اور اپنے محبوب نبی رحمت کے ساتھ سچی وفا کرنے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے